بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز۔ لاسٹ ویڈیو میں نے لا کے بارے میں بتایا تھا، لا کے انٹروڈکشن کے بارے میں بتایا تھا، اس کی میننگ کے بارے میں بتایا تھا کہ قانون کیا ہے اور کہاں سے یہ ڈرائیو ہوا ہے ورڈ، اور اس کو کیوں سوسائٹی کے اندر یا کسی ملک کے اندر امپلیمنٹ کیا جاتا ہے۔ اگر ہم اب آج ہمارا ٹاپک ہے لا کی کریکٹرسٹکس کے حوالے سے۔ ڈیفینیشن جتنی بھی ہم لا کی پڑھتے ہیں اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ڈیفینیشن ہے دیٹ از دا ڈیفینیشن آف آسٹن، جو کہتا ہے کہ قانون جو ہے وہ اٹ از دا کمانڈ آف سپیریئر ٹو انفیریئر۔ تو قانون جو ہے وہ کمانڈ ہے، کمانڈ اس لیے ہے کہ اس کے پیچھے اسٹیٹ کی طاقت ہے۔ طاقت کیا ہے؟ پنشمنٹ کی طاقت۔ اگر اس کو وائلیٹ کیا جاتا ہے تو اس کے پیچھے اسٹیٹ ان لوگوں کو پنش کرتا ہے جو اس کو وائلیٹ کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں کہتے ہیں کہ قانون جو ہے وہ ڈیفینٹ ہوتا ہے۔ ڈیفینٹ مینس کہ کلیئر ہوتا ہے، فکس ہوتا ہے، جنرل ہوتا ہے، بیکاز اسٹیٹ جو ہے وہ بولتا ہے قانون کے تحت، قانون کے ذریعے سے وہ بولتا ہے۔ اپنی جو پالیسیز ہوتی ہیں، جو اپنے انٹینشنز ہوتے ہیں، جو اسٹیٹ کے پروگرامز ہوتے ہیں، وہ قانون کے ذریعے سے ایکسپریس ہوتے ہیں۔ جتنے ہیلدی قوانین ہوں گے، جتنے سوسائٹی سے کلوز قوانین ہوں گے، یا سوسائٹی کے بینیفٹ کے لیے ہوں گے، یا سوسائٹی کے میں لائف کو ریگولیٹ کرنا، ڈسپلن کرنا، یا لائف کو بہتر بنانے کے لیے جتنے بھی رولز ریگولیشنز جو ہے وہ بنائے جائیں گے تو آٹومیٹیکلی اتنے ہی اس کو پریکٹس کیا جائے گا۔ یعنی کوئی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ظاہر کوئی حکومت جو ہے وہ اچھی ہے یا بری ہے، اگر وہ انسانوں کے لیے ایسے قوانین بناتے ہیں، اپنے حد میں رہنے والے، اپنی باؤنڈریز میں رہنے والے لوگوں کے لیے ایسے قوانین بناتے ہیں جو انڈرسٹینڈیبل ہو، جن کو لوگ ایزیلی انڈرسٹینڈ کریں، اور جس کے ذریعے سے ان کی لائف جو ہے وہ بہتر ہو سکے۔ یعنی ہر چیز کے لیے ظاہر جب جیسے فرض کریں اگر ہم کسی جگہ پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ ہم ایڈمیشن کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو ایک قسم کا جو ہے وہ قانون ہوتا ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ آپ اس کلاس میں ایڈمیشن کرنے کے لیے آپ کی یہ کوالیفیکیشن، یہ ایلیجبلٹی ہونی چاہیے، یہاں پہ اتنی سیٹس ہوں گے، اس میں یہ لوگ جو ہے یہ اپلائی کریں گے اور آگے جا کر ان کے یہ کام جو ہے یہ ہوں گے۔ تو اسی طرح سے لوگوں کو پتہ چلتا ہے۔ فرض کرے پھر آپ کا کبھی بجلی کا بل جو ہے وہ زیادہ آتا ہے، یا کبھی گیس کا بل جو ہے وہ زیادہ آ جاتا ہے، تو یہ ایک قانون ہوتا ہے کہ آپ کا اگر فرض کرے کوئی آپ کی رائٹس کی وائلیشن ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ اسٹیٹ کے پاس جاتے ہیں، اور اسٹیٹ جو ہے وہ آپ کو قانون کے ایکسکیوز می اسٹیٹ جو ہے وہ آپ کو قانون کے ذریعے سے فیسیلیٹیٹ کرتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں کہتے ہیں کہ جتنی اچھی گورنمنٹ ہوگی اتنے اچھے وہ قوانین بنائیں گے، اور اتنے ہی ان قوانین کے ذریعے سے لوگوں کی لائف جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ ہوگی، ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی، اور انہی آسانیوں کو پریکٹس کرتے ہوئے وہ اپنی لائف میں آگے بڑھتے رہیں گے۔ لیکن اگر کوئی بھی ایکٹیویٹی کے لیے کوئی ایمبیگوس قانون ہو اور کلیئرٹی قانون میں نہ ہو، کریکٹنیس اس میں نہ ہو، اس میں کلیئرٹی نہ ہو، تو ایسی سوسائٹیز کے اندر یا ایسے اسٹیٹس کے اندر کرپشن کے دروازے جو ہے وہ کھل جاتے ہیں، جہاں پہ سٹیزنز کو قانون کی سمجھ ہی نہ آئے، اور اس کو ہر بندہ جو ہے وہ اپنے طور پہ انٹرپریٹ کرے، ہر ادارہ جو ہے وہ اس کو انٹرپریٹ کرے، اور قانون تو اسٹیٹ نے بنایا ہو لیکن اس کی وائلیشن جب ہوگی تو اس وائلیشن کے اوپر پنشمنٹ جو ہے وہ کیا ہوگی۔ جب وہ پنشمنٹ نہیں ملتی تو آٹومیٹیکلی قانون جو ہے وہ پراپرلی پریکٹس نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے ہمیں کہتے ہیں کہ کوئی بھی جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ قانون کے تھرو سپیک کرتی ہے لوگوں کے ساتھ، قانون کے تھرو جو ہے وہ بولتی ہے، اور قانون ہی ریفلیکٹ کرتا ہے کسی بھی حکومت کی کامیابی یا ناکامیابی کو، کہ کیا وہ ہیومن فرینڈلی یا اپنے جو سٹیزنز ہے اس کے فرینڈلی قوانین بناتے ہیں، یا پھر وہ قانون کو ایسے بناتے ہیں جس سے لوگ جو ہے وہ مزید کنفیوژن کا شکار ہو جائیں۔
پھر اس کے بعد قانون کے پیچھے جو ہے وہ اسٹیٹ کا کوئرسو پاور ہوتے ہیں. کوئرسو پاورز مین کہ اسٹیٹ پنش کرتا ہے. اگر پنشمنٹ کا یہ کنسیپٹ نکال دیا جائے یا پنشمنٹ کا یہ کنسیپٹ جو ہے یہ سب کے لیے برابر نہ ہو، جو بھی قانون توڑتا ہے چاہے وہ کسی بھی کلاس سے تعلق رکھتا ہو، اگر وہ قانون کو توڑتا ہے اور اس کو یہ انڈرسٹینڈنگ ہو کہ مجھے پنشمنٹ کیا جائے گا، تو آٹومیٹیکلی قانون کو اوبے کیا جائے گا. بیکاز اگر فرض کرے قانون اس طرح بنایا جائے، لیجسلیچر جو ہے وہ بیٹھ جائے اور اپنا ٹائم لے لے اور اس طرح قانون جو ہے وہ بنائے جو سٹیزنس کی سمجھ میں نہ آئے، یا اگر فرض کرے ایسا قانون بنائے جس میں لوپ ہولز ہوں، جس میں باہر نکلنے کے سوراخ جو ہے وہ خود بخود چھوڑے جائیں کہ آپ اس قانون کو اس طرف سے وائلیٹ کر سکتے ہیں، اس کو اس طرح سے وائلیٹ کر سکتے ہیں، اس کی انٹرپریٹیشن اس طرح سے ہو سکتی ہے، اس طرح سے بھی ہو سکتی ہے، اور جس میں یہی ہوتا ہے کہ ظاہر جو کمزور ہوتا ہے وہ پکڑا جاتا ہے اور جو طاقتور ہوتا ہے چاہے وہ پاور کے حوالے سے ہو چاہے وہ پیسے کے حوالے سے ہو، وہ اس میں سے نکل جاتا ہے. تو ایسا قانون جو ہے وہ کبھی بھی پریکٹس نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. ایسی سوسائٹیز میں یا ایسے ممالک میں عام آدمی ترقی نہیں کر سکتا. تو جب تک اسٹیٹ اپنے کوئرسو پاور کو ارسپیکٹو آف اینی کلاس یا اینی کنسیڈریشن یوز نہیں کرتا، تب تک جو ہے وہ قانون کی پاسداری نہیں ہوتی. جب ایک بندے کو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ چاہے میں کس کلاس سے بھی تعلق رکھتا ہوں، میں اگر قانون کو وائلیٹ کروں گا تو مجھے پنشمنٹ ملے گی، تو پھر وہ نہیں کرے گا. لیکن جب اس کو یہ امپریشن ہوتا ہے کہ میرے پاس پاور ہے، میرے پاس پیسہ ہے اور میں نکل سکتا ہوں، تو پھر ڈیفینیٹلی ایک ہی سوسائٹی کے اندر ایک بندے کو قانون پکڑتا ہے، دوسرے کو چھوڑ دیتا ہے، تو ایسی سوسائٹیز کے اندر ڈپریویشنز، سٹریس اور ٹینشن کریٹ ہو جاتی ہیں، اور ایسی سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ سسٹم کے خلاف نفرت جو ہے وہ بھی پیدا ہو جاتی ہے. اسی لیے جب ہم لاء کی کریکٹرسٹکس کی بات کرتے ہیں تو ایک کریکٹرسٹکس جو ہے وہ قانون کے اوپر امپلیمنٹ ہونے چاہیے. قانون عوام کے نمائندے بنائیں، جب بنائیں تو پراپر پروسیجر کو فالو کرتے ہوئے بنائیں. اس کے بعد قانون میں کسی قسم کی لوپ ہولز جو ہے وہ نہ چھوڑے جائیں، اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ آسان ہو، اس میں کلیئرٹی ہو، اس میں کریکٹنیس نہ ہو، اس میں کسی قسم کی ایمبیگوٹی جو ہے وہ نہ ہو. اس کے پیچھے اس کے فالوورز کتنا بینیفٹ لے گا اور اس کا وائلیٹر کس طرح کا پنشمنٹ لے گا، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ قانون میں موجود ہوں. اور قانون میں صرف قانون جو ہے وہ اس وقت پریکٹس میں آتا ہے یا قانون اس وقت سکسیزفل ہوتا ہے کہ جب وہ پریکٹس کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس کے فروٹس آنے شروع ہو جاتے ہیں اور لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کو واقعی پریکٹس کیا جا رہا ہے. اور اس کو پریکٹس کرتے وقت لوگ اگر فرض کریں کوئی بھی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں تو اس ایکٹیویٹی میں ان کو فیسیلیٹیشن جو ہے وہ مل جاتی ہے. بیکاز اسٹیٹ کا کام جو ہے وہ لوگوں کو ٹرے میں چیزیں رکھ کر دینا نہیں ہوتا. اسٹیٹ کا کام جو ہے وہ لوگوں کو ان قوانین کے ذریعے سے ترقی کی اپرچونٹیز پرووائڈ کرنا ہوتا ہے. اور ترقی کرنے کے لیے جو ماحول چاہیے ہوتا ہے، لاء اینڈ آرڈر، امن و امان، آپ کی زندگی محفوظ ہو، آپ کا پیسہ محفوظ ہو، آپ کی موومنٹ محفوظ ہو، آپ کے جو ایسوسیشنز آپ بنا رہے ہیں یا جو بھی ایکٹیویٹی آپ کر رہے ہیں وہ آپ کا رائٹ ہو اور وہ محفوظ ہو، تب جا کر جو ہے وہ سوسائٹی آگے ترقی کرتی ہے اور ہم اس کو ایک ہیلدی اسٹیٹ جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں. تو اسی لیے یہ قانون کی کریکٹرسٹکس ہے اور ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے. اس میں ہم نے دیکھا، اس پارٹ میں ہم نے دیکھا کہ ڈیفینیشن جو ہم نے لاء کی تھی اس کی کریکٹرسٹکس جو ہے وہ کیا ہے، اور ان کریکٹرسٹکس کی روشنی میں ہم قانون کو دیکھ سکتے ہیں. عام آدمی بھی قانون کو دیکھ سکتا ہے، عام آدمی بھی یہ سمجھ سکتا ہے کہ ایکچولی قانون بنائے گا کون. قانون وہی لوگ بنائیں گے جن کو آپ ووٹ دے کر اسمبلی میں بیچتے ہیں، چاہے وہ آپ اس کو قومی اسمبلی کے لیے بیچتے ہیں جس کو ہم M&A کہتے ہیں، چاہے آپ اس کو پروونشل اسمبلی کے لیے بیچتے ہیں جس کو ہم MPA کہتے ہیں. دونوں صورتوں میں وہ آپ کے لیے قوانین بناتے ہیں اور ان قوانین کے ذریعے سے لوگوں کی لائف ریگولیٹ ہوتی ہے، ان کی ایکٹیویٹیز ریگولیٹ ہوتی ہے، ان کو فیسلٹیز ملتی ہے. جتنے زیادہ
ڈیموکریسی ہوگی، جتنے زیادہ ریپرزنٹیٹیوز ہم اچھے ریپرزنٹیٹیوز جو ہے پڑھے لکھے ریپرزنٹیٹیوز جو قانون کو سمجھتے ہیں اور ان لوگوں کا ہم انتخاب کریں گے، اتنی زیادہ بہتر قانون جو ہے وہ سامنے آئیں گے اور اتنی ہی زیادہ ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کرے گا۔ ہمارے جو لوگ ہیں جو جد و جہد کرتے ہیں، لیکن کسی کو اس جد و جہد کے نتیجے میں بہت کچھ ملتا ہے اور کسی کو کچھ بھی نہیں ملتا، تو اس کی وجہ جو ہے وہ قانون کی کلیئرٹی نہیں ہوتی اور قانون کے اندر لوپ ہولز کا ہونا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے جب ہم ووٹ کا استعمال کرتے ہیں تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ انہوں نے آگے جا کر قانون بنانا ہے تو کیسے قانون بنانا چاہیے، اور قانون کا مطلب جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، ہم کیوں قانون کو اوبے کرتے ہیں، اور اگر اوبے نہ کرے تو اس کی پنشمنٹ کیوں ضروری ہے۔ جب تک اس کی پنشمنٹ نہ ہو تو ملک کے اندر جو ہے وہ لوگوں کے رائٹس محفوظ نہیں ہوں گے، اور ایسا ہی ہوگا کہ کوئی جو ہے وہ قانون سے مبرہ ہوگا اور کوئی جو ہے وہ قانون کی ضد میں آئے گا۔ نیکسٹ اس کا جو پارٹ 3 ہے وہ ہم اس کے سورسز کے اوپر پڑھیں گے کہ قانون جو ہے وہ کس طرح بنایا جاتا ہے، جب بنایا جاتا ہے تو اس میں کون سے پوائنٹس جو ہے وہ سامنے رکھے جاتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔